अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है विनीत कंसल्टेंसी, सुमन विहार, नरकटियागंज, स्टार बुक पैलेस, नंदपुर, नरकटियागंज, आइडियल कोचिंग सेंटर, ब्लॉक रोड, ब्रह्म स्थान के पास, नरकटियागंज। सिटी 24 न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों को अमजद हुसैन का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक ख़ास कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम है दीन इस्लाम, जिसमें हमारे साथ मौलाना मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब दीन इस्लाम की बातें करते हैं। मसले मसाइल हदीस के ज़रिए आपके सवालों को पूरा किया जाता है। आज हम लोग जानेंगे मौलाना मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब से कि ईमान क्या है। तो अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट के ज़रिए हमें भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवालों को ज़रूरी मानते हुए आपके हर सवालों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और दीन इस्लाम का कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगता है ये भी आप अपना राय सुझाव हमें भेज सकते हैं, आप कमेंट करें। तो आइए हम लोग दीन इस्लाम के दूसरे एपिसोड में जानते हैं मौलाना मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब से कि ईमान क्या है। मौलाना मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत खुशामदीद। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ईमान क्या है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू बिल्लाह। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, ऐ ईमान वालों, तुम एतकाद रखो अल्लाह के साथ। ऐ ईमान वालों, तुम एतकाद रखो अल्लाह के साथ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब हम लोग छोटे थे, मदरसे में जाते थे पढ़ने के लिए, तो हमारे उस्ताद अक्सर हम लोग को कलिमा सिखाया करते थे। पहला कलिमा, दूसरा कलिमा, तीसरा कलिमा, ऐसे चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से करके ईमान मुफस्सल वगैरह भी सिखाया करते थे। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर, और उस हर अच्छी और बुरी तकदीर का खालिक अल्लाह है, और मौत के बाद उठाए जाने पर। आइए इसको और बारीकी से देखते हैं। ईमान की असास व बुनियाद और अहम तरीन जुज़ ईमान बिल्लाह है। ईमान की असास व बुनियाद और अहम तरीन जुज़ ईमान बिल्लाह है। अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात पर ईमान लाना और गैब की वो तमाम बातें जो हम तक किताब व सुन्नत के ज़रिए पहुँची हैं, उनको तस्लीम करना, अल्लाह के हुक्मों के या अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना, अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से रोका है उससे रुक जाना, और जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया है उससे करना, यही ईमान है।
یہی ایمان باللہ ہے۔ میں آپ کو آگے ایک اور بات بتاؤں، تمام نبیوں اور رسولوں کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا عقیدہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجے وہ سبھی اللہ تعالیٰ کے مقرب پیغمبر و رسول ہیں۔ ان کی تمام باتیں سچ ہیں اور حق ہیں، وہ ذریعہ ہدایت ہیں، وہ سب قابل احترام ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی و رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ اب کوئی دوسرا رسول و نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے نورانی مخلوق ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تعمیل میں مصروف ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں اور نہ ان سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے۔ جن کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس میں وہ مصروف ہیں۔ فرشتوں کی تعداد صرف اور صرف اللہ کو ہی معلوم ہے کہ کتنے فرشتے ہیں۔ کچھ فرشتے بلکہ یوں کہوں کہ کچھ فرشتے تو آسمانوں میں ہیں اور کچھ انسانوں کے مختلف کاموں کا انجام دے رہے ہیں۔ کچھ انسانی یا یوں کہیے کہ کچھ فرشتے انسانوں کے مختلف کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں بہت سی کتابیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں بہت سی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائی ہیں۔ ان پر عقیدہ رکھنا حق ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ ایمان بالقدر، اچھی یا بری تقدیر پر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے لہذا بلا شک و شبہ کے تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ میرے دوستو، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ تمام عالم فنا ہو جائے گا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور ہم نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ کیا ہے، ہم لوگ اپنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دینا ہے۔ یہی ایمان ہے۔ آئیے اس کو حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیدہ رکھنا اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کے کتابوں پر، یا یوں کہیے کہ اس کی کتابوں کے ساتھ، اور اس کا
اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور آخرت کے دن پر اس بات پر کہ اچھی یا بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ آئیے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نفسانی چاہتیں اس دین کے تابع نہ ہو جائے جن کو ہم لے کر آئے ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اسلام زبان سے اقرار کرنا ہے اور ایمان دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ جی یعنی اسلام ظاہری اعمال ہے جبکہ ایمان باطنی اقرار و عقیدے کا نام ہے۔ میرے دوستو یہی اسلام ہے۔ تو درشکوں آپ نے آج جانا کہ ایمان کیا ہے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں دین اسلام کارجکرم کے تحت۔ اور جاتے جاتے آپ کو پھر سے کہیں گے کہ آپ کو ہمارا یہ کارجکرم کیسا لگتا ہے، آپ کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل سٹی 24 نیوز کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔